کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں کیا وہ واقعی آپ کا اپنا تجربہ ہے؟ کیا جو سچائی آپ نے سنی ہے وہی سچ ہے، یا آپ بھی ان کروڑوں لوگوں میں سے ہیں جو کتابوں کے، قصوں کے، لفظوں کے قیدی ہیں؟ ہم علم کے پیچھے بھاگتے ہیں، فلسفے سنتے ہیں، مذہب سیکھتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو خلا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو ہر لحاظ سے مکمل تھا، جس کا نام تھا سدھارتھ۔ وہ برہمن کا بیٹا تھا، خوبصورتی، ذہانت، فصاحت سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک سوال باقی تھا، وہ سوال جو لفظوں سے نہیں صرف تجربے سے جواب مانگتا تھا۔ سدھارتھ نے جان لیا تھا کہ سچائی سنی نہیں جا سکتی، وہ صرف دیکھی جا سکتی ہے، اور اس دیکھنے کے سفر پر وہ نکل کھڑا ہوا۔ لیکن یہ کہانی صرف سدھارتھ کی نہیں، یہ کہانی میری بھی ہو سکتی ہے، اور شاید آپ کی بھی۔ میں ہوں عثمان رانا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈائریز 2.0۔ یہ صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں، یہ ان سوالوں کی کہانیاں ہیں جو کائنات کے وجود سے جڑی ہیں۔ یہاں ہم کتابوں کو پڑھتے نہیں، انہیں جیتے ہیں۔ یہاں ہم تاریخ کے صفحات میں دبے فلسفوں کو اپنی زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ جو سچائی الفاظ میں قید ہو جائے وہ سچائی نہیں رہتی۔ آج میں آپ کو سدھارتھ کے ساتھ ایک ایسے سفر پر لے کر جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی گرو ہے، نہ کوئی کتاب، صرف خاموشی ہے، اور اس خاموشی میں چھپا ہے وہ راز جو صرف اس کو ملتا ہے جو اپنی ذات کی گہرائی میں اترنے کی ہمت رکھتا ہے۔ تو آئیے سدھارتھ کے ساتھ اس دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں جہاں خاموشی آپ کے سوالوں کے جواب دے گی۔ کبھی کبھی ایک کہانی محض الفاظ نہیں ہوتی، وہ ایک ایسا آئینہ بن جاتی ہے جس میں ہم خود کو دیکھنے لگتے ہیں۔ سدھارتھ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، لیکن یہ کہانی کسی ہندوستانی یوگی نے نہیں لکھی، بلکہ اسے لکھا ہے جرمن رائٹر نے جس کا نام ہے ہرمن ہیس، ایک ایسا شخص جو مغرب کے علم، فلسفے اور تہذیب سے گزرا، لیکن دل کا خلا پھر بھی باقی رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مغرب لفظوں میں الجھ گیا اور مشرق خاموشی میں چھپ گیا۔ ہرمن ہیس نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل دنوں میں ہندوستانی فلسفے، بدھ مت، ویدانیت اور تاؤزم کا مطالعہ کیا، اور جب وہ خود اپنی ذات کی تلاش میں گم ہو گیا تو اس نے سدھارتھ تخلیق کیا، ایک ایسا کردار جو اس کے اپنے اندر کے سوالات کا جواب بن سکتا تھا۔ سدھارتھ ایک برہمن کا بیٹا، ایک خوبصورت نوجوان جو جسمانی، ذہنی اور روحانی سطح پر مکمل تھا۔ اس کے معزز استاد، اس کے والد اور پورے گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے یہ لڑکا کسی دن بڑا گرو بنے گا، لیکن سدھارتھ کے دل میں ایک سوال مسلسل گونجتا رہتا تھا، کیا یہ سب کچھ کافی ہے؟ کیا لفظوں کا علم ہی اصل علم ہے، یا سچائی وہ ہے جو صرف اندر سے جنم لیتی ہے؟ سدھارتھ کا قریب ترین دوست گووند تھا۔ گووند سدھارتھ کا پیروکار بھی تھا، اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ وہ دونوں دن رات علم کی تلاش میں مصروف رہتے، پوجا پاٹ، ویدوں کا مطالعہ، عبادات۔ سدھارتھ سب کچھ کرتا، لیکن پھر بھی اس کا دل خالی رہتا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ سیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں جانتا۔ سدھارتھ اکثر دریا کے کنارے بیٹھ کر خود سے سوال کرتا، کیا وہ سچ جس کی مجھے تلاش ہے کتابوں میں مل سکتا ہے؟ کیا کسی گرو کے الفاظ مجھے نروان دے سکتے ہیں، یا مجھے خود اس سفر پر نکلنا ہوگا؟ اور پھر ایک دن سدھارتھ نے فیصلہ کیا، وہ اس آرام دہ زندگی کو چھوڑ دے گا۔ وہ اپنے والد، اپنے گاؤں، اپنی عزت، سب کچھ پیچھے چھوڑ دے گا، کیونکہ اگر سچائی کی تلاش میں اپنی زمین چھوڑنی پڑے تو وہی سچا راستہ ہوگا۔ گووند نے جب سدھارتھ کا ارادہ سنا تو اس نے کہا، سدھارتھ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جہاں تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سدھارتھ نے مسکرا کر کہا، تو آؤ گووند، ہم سچائی کے مسافر ہیں، چاہے یہ سفر ہمیں کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ یہیں سے سدھارتھ اور گووند نے سمناس کے ساتھ ریاضت کا آغاز کیا۔ نفس کشی، فاقے، خود کو بھوکا رکھ کر ذات کو قابو میں کرنے کی مشق۔ لیکن یہ صرف جسمانی مشقت نہیں تھی، یہ انا کے خاتمے کا آغاز تھا۔ لیکن سدھارتھ جانتا تھا کہ جسمانی تکالیف بھی سچائی نہیں دے سکتی،
یہ سفر ابھی مزید طویل ہونا تھا۔ سدھارتھ اور گووند نے اپنے نرم و نازک جسموں کو خاک آلود کر دیا۔ وہ سمناس کے ساتھ ریاضت کرتے تھے، فاقے، دھوپ میں کھڑا رہنا، سانس روک کر خود پر قابو پانا، وہ خود کو بھوکا رکھتے، تکالیف سہتے۔ ان کے گرو نے کہا تھا کہ جسم کو توڑ کر ہی روح کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سدھارتھ کے دل میں ایک سوال مسلسل گونجتا رہا، کیا سچائی جسم کو مٹانے سے ملتی ہے، یا یہ بھی ایک فریب ہے؟ وہ گھنٹوں اپنی سانس کو روکتا، گھنٹوں درخت کے نیچے ساکت بیٹھتا، لیکن جیسے ہی وہ واپس اپنی ذات میں آتا، وہی سدھارتھ بن کر لوٹ آتا جو اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر رہا تھا۔ سدھارتھ نے گووند سے کہا، دوست، ہم اپنی ذات سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جسمانی اذیتیں ہمیں سچائی کے قریب نہیں لے جا رہی، یہ تو صرف ہماری انا کو نئے طریقے سے تسکین دے رہی ہیں۔ گووند نے چونک کر پوچھا، تو پھر سدھارتھ ہم کہاں جائیں؟ سدھارتھ نے مسکرا کر کہا، کہتے ہیں کہ ایک مہاتما بدھ ہے جس نے سچائی کو پا لیا ہے، چلو اس سے ملتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں گوتم بدھ کے پاس پہنچے، جہاں سینکڑوں لوگ خاموشی سے بیٹھے بدھ کی باتیں سن رہے تھے۔ بدھ کی آواز میں سکون تھا اور اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو صرف اسے نصیب ہوتی ہے جو خود کو پا چکا ہوتا ہے۔ گووند بدھ کے قدموں میں بیٹھ گیا، وہ مسحور ہو گیا، لیکن سدھارتھ خاموشی سے بدھ کو دیکھتا رہا۔ اس نے بدھ کی باتیں سنی، لیکن پھر وہ بدھ کے پاس جا کر بولا، مہاتما، آپ کی تعلیمات مکمل ہیں، آپ کے الفاظ میں کوئی خامی نہیں، لیکن ایک سوال ہے، کیا آپ جو سچائی پا چکے ہیں، کیا وہ کسی اور کو سکھائی جا سکتی ہیں؟ بدھ مسکرایا اور کہا، تم ہوشیار ہو سدھارتھ، واقعی سچائی کو لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا، تمہیں خود اپنا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ سدھارتھ نے بدھ کو جھک کر سلام کیا، لیکن اس نے بدھ کے پیچھے چلنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو راستہ بدھ کے لیے سچ تھا وہ شاید سدھارتھ کے لیے نہیں۔ گووند بدھ کے ساتھ رک گیا، لیکن سدھارتھ وہ اکیلا نکل پڑا اپنی ذات کی تلاش میں۔ یہ لمحہ سدھارتھ کی کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ سچائی کو لفظوں میں تلاش کرنا فریب ہے۔ اب وہ تجربے کے سفر پر نکل چکا تھا، لیکن یہ سفر اسے کہاں لے کر جائے گا یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سدھارتھ جو کل تک جنگلوں میں بھٹکتا تھا، آج ایک نئے راستے پر قدم رکھ رہا تھا۔ نہ اس کے پاؤں میں فاقوں کی زنجیر تھی، نہ زبان پر کسی گرو کا ورد، بس ایک خاموشی، اور اس خاموشی میں چھپا ایک سوال، اگر سچائی ریاضت میں نہیں تو کیا وہ دنیا کی گلیوں میں کہیں چھپی ہے؟ وہ پہلی بار ایک شہر میں داخل ہوا۔ بازاروں کا شور، خوشبوؤں کا سیلاب، رنگین کپڑوں میں لپٹے لوگ، یہ سب کچھ سدھارتھ کے لیے نیا تھا۔ یہاں پر کوئی کچھ نہ کچھ خرید رہا تھا، بیچ رہا تھا، اور شاید خود کو بھی۔ اور پھر اس کی ملاقات ہوئی کاملا سے۔ کاملا، حسن کی دیوی جس کے لبوں پر شہد تھا اور نظروں میں وہ کشش جو بڑے بڑے سادھوؤں کو بھی دنیا کی طرف کھینچ لے۔ سدھارتھ نے اسے دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ دنیا کی لذتیں بھی شاید کوئی سبق دے سکتی ہیں۔ کاملا نے سدھارتھ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم جو جنگلوں کے فقیر ہو، کیا جانتے ہو محبت کا کھیل؟ سدھارتھ نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں سیکھ سکتا ہوں۔ کاملا نے کہا، پہلے دنیا کو سمجھو، پیسہ کماؤ، طاقت حاصل کرو، تبھی محبت کے کھیل کا لطف آئے گا۔ سدھارتھ نے کاما سوامی نامی سوداگر کے پاس نوکری کی۔ وہ تجارت کے گر سیکھنے لگا، سود و زیاں کا حساب، منافع کا لالچ۔ رفتہ رفتہ وہ دنیا کے رنگوں میں رنگنے لگا۔ سوتی کپڑوں کے بدلے ریشمی لباس، خالی ہاتھوں کی جگہ سونے کی انگوٹھیاں، اور ریاضت کی خاموشی کی جگہ سودے بازی کی چیخو پکار۔ کاملا اب اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں لذت تلاش کرتے، لیکن ہر خوشی کے لمحے کے بعد سدھارتھ کے دل میں ایک خلا ابھرتا، ایک سوال، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا یہی وہ سچائی ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا؟ وہ دنیاوی زندگی کی عیاشیوں میں غرق ہو رہا تھا، لیکن اندر کہیں ایک شور تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس طرح لفظوں کا علم سچائی نہیں، اسی طرح دنیاوی لذتیں بھی ایک سراب ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سدھارتھ مال و دولت میں ڈوبا رہا، لیکن ایک دن اچانک اس کی روح چیخ اٹھی۔ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا اور اسے اپنے اندر صرف خالی پن نظر آیا۔ سدھارتھ نے کاملا کو چھوڑ دیا۔ دولت، شان و شوکت، ساری آسائشیں پیچھے چھوڑ کر وہ دوبارہ اس تلاش میں نکل پڑا جس کی منزل ابھی تک
دھند میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اس بار یہ تلاش نہ کتابوں کی تھی نہ دنیا کی، بلکہ خود سدھارتھ کے اندر کی۔ سدھارتھ جو کل تک دنیا کا سوداگر تھا، آج تنہا، تھکا ہوا، خالی دل کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عیش و عشرت کے خواب مر چکے تھے اور روح میں صرف ایک سوال باقی تھا، کیا میں ہار گیا ہوں؟ وہ خود سے بیزار تھا، دولت، محبت، علم، سب کچھ پا کر بھی وہ خالی ہاتھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا، یہ دریا سب کچھ نگل لیتا ہے، اگر میں بھی اس میں ڈوب جاؤں تو شاید سکون پا لوں۔ وہ دریا کنارے بیٹھ گیا، پانی کی لہریں اس کے قدموں کو چھو رہی تھی، لیکن اچانک ان لہروں میں سے ایک آواز ابھری۔ یہ کوئی لفظ نہیں تھا، یہ ایک گونج تھی جو کائنات کے ہر ذرے میں گونجتی ہے۔ سدھارتھ اس آواز میں کھو گیا۔ اس نے اپنی سانسوں میں ایک نئی ہم آہنگی محسوس کی، جیسے دریا کہہ رہا ہو، زندگی رکتی نہیں، نہ کبھی رکی ہے، یہ بہاؤ ہی زندگی ہے۔ وہ لمحہ سدھارتھ کے لیے موت سے واپسی کا لمحہ تھا۔ اس نے جان لیا کہ سچائی نہ تو ریاضت میں تھی، نہ دنیا کی لذتوں میں، بلکہ یہ اس بہاؤ میں تھی جو ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ وہ بہاؤ جو کسی کو نہیں روکتا، کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن پھر بھی ہر کسی کے اندر بہتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے سدھارتھ کی ملاقات ہوئی واسودیوا سے۔ واسودیوا ایک بوڑھا کشتی بان تھا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، لیکن اس کی خاموشی میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ واسودیوا نے سدھارتھ کو صرف ایک سبق دیا، سنو اور صرف سنو، جو دریا کہتا ہے وہ کتابیں نہیں بتا سکتی۔ سدھارتھ نے اس واسودیوا کے ساتھ رہ کر سننے کا فن سیکھا۔ وہ ہر دن دریا کی لہروں میں اپنی ذات تلاش کرتا اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں سکون اترنے لگا۔ اب نہ اسے کسی گرو کی ضرورت تھی، نہ کسی فلسفے کی۔ دریا اس کا استاد بن چکا تھا۔ سدھارتھ نے جان لیا تھا کہ زندگی نہ خوشی ہے نہ غم، نہ اچھائی ہے نہ برائی، یہ سب ایک ہی دائرے میں گھومتے ہیں۔ جو انسان اس دائرے کو سمجھ لیتا ہے وہ سکون پا لیتا ہے۔ لیکن سدھارتھ کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ اسے ایک اور امتحان درپیش تھا، اس کا اپنا بیٹا۔ واسودیوا کی خاموشی اور دریا کی مدھم لہروں نے اسے وہ گہرائی سکھا دی تھی جو کتابوں اور گرو سکھانے میں ناکام رہے تھے۔ لیکن زندگی کا سب سے مشکل سبق ابھی باقی تھا۔ ایک دن دھوپ میں جلتی ہوئی دوپہر کے وقت ایک کمزور سی عورت دریا کے کنارے آتی ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، چہرے پہ گرد، پسینے اور تھکن کی لکیریں تھی، لیکن آنکھوں میں ایک آخری چمک باقی تھی۔ یہ کاملہ تھی، وہی کاملہ جس نے کبھی سدھارتھ کو دنیاوی محبت کا پہلا سبق دیا تھا۔ لیکن آج وہ نہ حسن کی دیوی تھی، نہ ہی رقص کرتی ہوئی ویشیا۔ آج وہ ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کے ساتھ موت سے لڑتی ہوئی سدھارتھ کے پاس پہنچی تھی۔ کاملہ کو جنگل میں سانپ نے ڈس لیا تھا، وہ سدھارتھ کے قدموں میں گر گئی۔ سدھارتھ نے اسے اٹھایا، واسودیوا کے جھونپڑے تک لے آیا، اس کو زخموں کو دھونے لگا۔ کاملہ نے مدھم آواز میں کہا، سدھارتھ، میں نے تمہیں محبت کرنا سکھایا تھا، لیکن تم نے مجھے سکون دینا سکھایا۔ میں نے ساری زندگی خوشی کے سراب کے پیچھے بھاگی، لیکن سکون صرف تمہاری خاموشی میں پایا۔ سدھارتھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کاملہ کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ دنیا کی لہروں کی گونج میں کاملہ کی سانسیں دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی، اور پھر ایک آخری مسکراہٹ کے ساتھ وہ خاموش ہو گئی۔ سدھارتھ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پہلی بار جانا کہ محبت میں گرفت نہیں، رہائی میں سکون ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کی لاشے کے پاس بیٹھا تھا، اور سدھارتھ کے دل میں ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، بیٹے کی محبت اور اس محبت سے آزادی۔ سدھارتھ نے بیٹے کو محبت دی، نرمی دی، لیکن بیٹا ایک باغی تھا۔ وہ سدھارتھ کی خاموشی سے نفرت کرتا تھا، اور آخر کار وہ بھی سدھارتھ کو چھوڑ کر چلا گیا، بلکہ وہ بھی اپنے سفر پر نکل گیا، جیسے کہ کبھی سدھارتھ خود نکلا تھا۔ واسودیوا نے سدھارتھ سے کہا، ہر انسان کو اپنی سچائی خود تلاش کرنی پڑتی ہے، ہم صرف دریا کے کنارے بیٹھ کر اسے بہتا دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سدھارتھ نے محبت کی آخری قید سے بھی آزادی حاصل کی۔ اب اس کے اندر نہ کوئی توقع تھی، نہ کوئی گرفت، بس خاموشی تھی اور دریا کا بہاؤ۔ سالوں بعد گووند، جو بدھ کے راستے پر سادھو بن چکا تھا، سدھارتھ کی تلاش میں آیا۔ لیکن جو سدھارتھ تھا وہ ملا، وہ ایک فقیر نہیں، ایک کشتی بان نہیں، بلکہ ایک جیتا جاگتا بدھ تھا۔ گووند نے سدھارتھ سے پوچھا، تم بدھ کے شاگرد کیوں نہیں بنے، اور پھر بھی تمہارے چہرے پر وہی نور کیسے ہے؟ سدھارتھ نے مسکرا کر کہا، گووند، سچائی لفظوں میں نہیں ہوتی، یہ دریا کی لہروں میں، ہوا کی خاموشی میں اور محبت کی
रिहाई में छुपी होती हैं। गोविंद ने सिद्धार्थ के चेहरे को चूमा और इस लम्हे उसे वो सच्चाई महसूस हुई जिसकी तलाश में वो पूरी जिंदगी निकला था। सिद्धार्थ ने कोई वाज नहीं दिया, बस एक खामोश मुस्कुराहट, और वही खामोशी गोविंद के दिल में उतर गई। सिद्धार्थ की कहानी खत्म हो गई, लेकिन जो सफर उसने तय किया वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सच्चाई की तलाश एक ऐसा सफर है जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं जारी होता है। हम सब कभी ना कभी अपनी जात की तलाश में निकलते हैं, कभी लफ्जों के पीछे, कभी दुनिया की चमक दमक के पीछे, और कभी अपनी खामोशी में। हरमन हैस ने सिद्धार्थ के जरिए हमें ये सबक दिया है कि इल्म, इबादत, दौलत, मोहब्बत सब एक हद तक जरूरी है, लेकिन जब तक हम अपनी अंदर की आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं रखते तब तक हम अधूरे हैं। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, क्या जो रास्ता आप चल रहे हैं वो वाकई आपका है, या आप भी किसी बुद्ध के अल्फाज, किसी कामला के हुस्न, या किसी सौदागर की चालाकी के धोखे में अपनी जात से दूर जा रहे हैं? अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल उठा है तो आप भी सिद्धार्थ के हमसफर हैं। मैं हूं उस्मान राना और आप देख रहे थे डिजिटल डायरीज 2.0। यहाँ हम उन कहानियों को जिंदा करते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या आप भी अपनी सच्चाई की तलाश में हैं। याद रखिए, सवाल करना सबसे पहला कदम होता है। जो शख्स सवाल करता है वो कभी गुमराह नहीं होता।